الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا نام چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید یہ ایک روئے زمین پر آکاشی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور دین اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، جس کو نبی رحمت کے لیے معجزہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اب یہ کہ یہ مقدس کتاب کس اعتبار سے معجزہ ہے، یعنی پوری کائنات اس مقدس کتاب کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، تو وہ کس پہلو سے ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہر اس پہلو کے اعتبار سے یہ قرآن مقدس معجزہ ہے جس پہلو سے آپ مقابلہ کرنے کا سوچ کر کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ اور جاوید دو معجزے قیامت تک میری امت کے لیے رہیں گے۔ ان دو معجزوں میں سے ایک معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید ہے۔ میں یہاں قرآن مقدس کے دو عجیب کرشمے اور عجوبے اور معجزہ کو بیان کرتا ہوں، بیان ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا نظارہ بھی آپ کو ویڈیو میں کرواؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کا عجوبہ اور معجزہ تو یہ ہے کہ قرآن مقدس جو 30 پاروں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ہے، اس کا مختصر سا نسخہ کی زیارت کرانا چاہتا ہوں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی ضخیم کتاب کو اتنے مختصر سے کیا جائے، تو آئیے اور اس مختصر سے نسخے کا نظارہ کیجیے جو میرے پاس محفوظ ہے، اور جس کو زیارت بھی کرنا ہو تو وہ میرے پاس آ کر کے زیارت کر سکتا ہے۔ میرا نمبر ہے 7201832753۔ یہ ہے اللہ کا کلام جو مکمل قرآن پاک ہے، جس کو مختصر سے ضخامت کے ساتھ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے اور اس کتاب کے ساتھ لوگوں کا ذوق شوق دیکھیے، اور اپنی زبان سے کہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس مقدس کتاب کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی اتنی تفسیریں اور شروحات لکھی گئی ہو۔ ہم آپ کو ایک مکتبہ کی زیارت کروانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے دو چند مفسرین کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر امام غزالی علیہ رحمہ نے 100 جلدوں میں قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی ہے، جس کا نام ہے یاقوت التاویل فی اسرار التنزیل۔ اور علامہ عبدالسلام یوسف ابن محمد نے 500 جلدوں کے اندر ایک تفسیر لکھی ہے، جس کا نام ہے حدائق ذات بہجہ۔ اس میں شروع کی جو 25 جلد ہے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ہے، اور اس میں جو 5 جلد رہی ہے صرف بسملہ کی تفسیر پر ہے۔ تیسری تفسیر تفسیر علائی کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، جو 1000 جلدوں پر مشتمل ہے، شیخ محمد ابن عبد الرحمن کی ہے۔ چوتھی تفسیر ہے تفسیر الاستغنا، وہ بھی 1000 جلدوں پر مشتمل ہے، شیخ ابو بکر محمد کی۔ اور 5ویں تفسیر ہے جس میں 1,00,000 اشعار
کی صورت میں انہوں نے قرآن مقدس کی تفسیر کی ہے۔ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اب ہم آپ کو قرآن پاک کی تفسیر کا ایک مکتبہ کی زیارت کرانا چاہتے ہیں، تو آئیے آپ اس کی زیارت کیجیے۔ هل رأيتم هذه المكتبة وكبرها وعظمتها وعدد الكتب التي فيها؟ ما هي إلا تفسير لهذا القرآن العظيم، منها تفسير له بالرواية، ومنها تفسير له بالدراية، منها تفسير له بالقرآن أو تفسير له بالسنة، منها تفسير له باللغة العربية، ومنها بغيرها من اللغات. ما شاء الله تبارك الرحمن. اور اپنی زبان سے کہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا قرآن مقدس کا عاشق بنائے اور اس کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنائے، اس کے ساتھ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بنائے۔ اسی کو میں نے شروع میں کہا تھا، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا نام چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔